ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال تعالى بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون وقال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز بزرگوں نوجوان دوستوں ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ شروع کیا تھا حضور کی پیدائش حضور کی بعثت اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کن مشکلات سے گزرنا پڑا اس کا تذکرہ اور آج کی مجلس میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان کو نشانی کے طور کے اوپر معجزے دیے تاکہ وہ جا کر کے لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، ہم اس دلیل کے اوپر اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک نہیں کئی سارے معجزے عطا کیے، بے شمار معجزے دیے، لیکن فرق یہ ہے
کہ آپ سے پہلے جن نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے ان کی زندگی تک محدود تھے، زندگی ختم تو معجزہ بھی ختم۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کہ وہ اژدہا بن جاتا تھا، تو یہ حضور حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہی تھا، آپ کی زندگی کے بعد یہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ مردے کو زندہ کر کے اس سے بات کر سکتے تھے۔ اسی طرح اور کئی سارے ان کے معجزے ہیں، لیکن یہ ان کی زندگی تک تھے۔ زندگی کا اختتام ہوا تو معجزے بھی ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ دیا۔ ویسے تو معجزے بے شمار ہیں، لیکن ایک قرآن کریم کا معجزہ اتنا شاندار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تا قیامت اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دانا اس کے سامنے عاجز آ گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافروں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے شدائد تھے، مشکلات تھیں، تو ایک مشکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ کے تانے دیتے تھے۔ کبھی کہتے تھے یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، کبھی کہتے تھے یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے، لیکن کسی بات کے اوپر اتفاق نہیں ہوتا تھا۔ تو حج کے زمانے میں چونکہ پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے تھے، تو جس وقت یہ حج کا موسم آیا تو کچھ کفار جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کے پاس آئے اور اس کو جا کر کے کہا کہ تم جو ہے وہ ہم میں سب سے عمر میں رسیدہ ہو، عمر کے اعتبار سے تم ہم میں سب سے بڑے ہو، اور اسی طرح تم نے دنیا بھر کے انسانوں سے ملاقات کی ہے، دیکھا ہے، بہت سارے کلام تمہیں پتہ ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ایک ایسی رائے قائم کر دو جس کے اوپر جو ہے ہم سارے متفق ہو جائیں، اور جب حج کرنے کے لیے دنیا بھر سے وفد یہاں پر آئیں تو پھر ہم ایک ہی بات کر سکیں کہ جس پہ لوگوں کو یقین ہو، کہ یہ نہیں کہ ایک آدمی کچھ کہے کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ ساحر ہیں، دوسرا کہے شاعر ہیں، تیسرا کہے یہ مجنون ہے، تو یہ بات کے اندر تضاد ہو جائے گا، اس پہ پھر بات بنے گی نہیں، لوگ یقین نہیں کریں گے، لوگ کہیں گے ان کی اپنی بات کے اندر اتفاق نہیں ہے، یہ آپ خود کسی بات کے اوپر متفق نہیں ہے، تو یہ جس کے بارے میں نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ولید بن مغیرہ کے پاس آئے کہ آپ جو ہے ایک رائے قائم کر دیں اور ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمیں جو ہے ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے۔ چنانچہ امام بہیقی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ان الولید بن مغیرہ اجتمع ونفر من قریش، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ اور قریش کے کچھ لوگ جمع ہوئے، وَكَانَ ذَا سَنٍّ فِيهِمْ وَقَدْ حَضَرَ الْمَوْسَمَ، یہ عمر میں ان میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی تھا، اسی طرح موسم حج کا آغاز ہو چکا تھا، فَقَالَ إِنَّ وُفُودَ الْعَرَبِ سَتَقْدِمُ عَلَيْكُمْ فِيهِ، کہ عرب کے لوگ جو ہے اب تمہارے پاس آئیں گے، وَقَدْ سَمِعُوا بِأَمْرِ صَاحِبِكُمْ هَذَا، جب وہ یہاں آئیں گے تو چونکہ یہاں ایک نئی بات کا آغاز ہو چکا ہے، نیا چرچا ہے، وہ تمہارے اس نبی حضرت جس کو جو محمد ہیں اس کے بارے میں سنیں گے تو پھر اس کے بارے میں تفتیش کریں گے،
اور پھر ایسا نہ ہو کہ جو دین ہم یہاں جو یہ لے کر کے آئے، جس آواز کو ہم یہاں مکہ میں دبانا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ آواز پورے عالم میں نہ پھیل جائے، کہ جس نے بھی ان کی دعوت کو قبول کر لیا تو یہ دعوت ایسی ہے کہ پھر اس کو چین نہیں آتا، پھر وہ دوسروں کو بتاتا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے وہ سارے جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ جو ہے ایک رائے قائم کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا فِيهِ رَأْيًا وَاحِدًا لَا تَخْتَلِفُوا فَيُكَذَّبْ، ایک رائے ہو کہ جس کے اوپر ہم متفق ہو جائیں، اور پھر ہمیں جو ہے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آپس میں خود جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں بعضهم وَيُرَدُّ قَوْلُ بَعْضٍ، اچھا فَقِيلَ يَا أَبَا عَبْدِ الشَّمْسِ، ولید بن مغیرہ کا نام تھا عبد الشمس، اس کی کنیت تھی عبد الشمس، شمس کے یہ نام عام تھے، شمس کا بیٹا، ستارے کا بیٹا، پتہ نہیں کتنے سارے انہوں نے یہ نام رکھے ہوئے تھے۔ تو کہنے لگے فقیل یا ابا عبد الشمس، اے عبد الشمس، فقل واقم لنا رأیا نقوم به، آپ ایک رائے بتا دیں۔ فقال بل انتم فقولوا وانا اسمع، تو ولید بن مغیرہ نے کہا پہلے تو یہ کریں کہ تم اگر ان کے بارے میں کچھ سوچتے ہو تو پہلے تم مجھے بتا دو، اگر آپ کی بات کے اندر کچھ وزن ہوا تو اسی کے اوپر اتفاق کر لیں گے، ورنہ میں کوئی رائے قائم کر دوں گا۔ فقالوا نقول کاہن، وہ جو مشرکین مکہ ولید بن مغیرہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو کہنے لگے ہم تو کہتے ہیں یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ، کاہن سمجھتے ہیں نا، یعنی جو ستاروں کو دیکھ کر کے کہتے تھے کہ آج یہ ہونے والا ہے، اس کو کاہن کہتے ہیں۔ ہمارے گلی والوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ دیکھ کے طوطا رکھ کے بتاتے ہیں جی ابھی یہ ہوگا یہ ہوگا، ٹھیک ہے نہیں، بلاتے ہیں، نوجوان گزرتا ہے کہتے ہیں آؤ تمہارے ساتھ تمہارے مستقبل کی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، طوطا فال نکالتا ہے، یہی کاہن ہے آج کے زمانے کے، یہ بھی کاہن ہے۔ اس زمانے میں کاہن اس ٹائپ کے ہوتے تھے کہ وہ رات کو اٹھتے، ستاروں کو دیکھتے، اور پھر جو ہے وہ کہتے کہ اب جو آنے والے کل یہ ہونے والا ہے، تو کہنے لگے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نعوذ باللہ کاہن ہے۔ فقال ما هو بکاہن، تو ولید بن مغیرہ نے کہا، اس نے کہا یہ کاہن نہیں ہے، کیوں؟ رأیت الکہان فما هو بزمزمۃ الکہان، کہنے لگا میں تو بہت سارے کاہنوں کو جانتا ہوں، دیکھا ہے ان کی جو ٹون ہے، جو چال ڈال ہے، وہ کاہنوں والی نہیں ہے، اس لیے یہ کاہن نہیں ہو سکتے۔ فقالوا مجنون، فقالوا نقول مجنون، تو وہ کہنے لگے اچھا اگر یہ کاہن نہیں ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، جنون جس کے اوپر طاری ہو گیا ہو۔ فقال ما هو بمجنون، ولید بن مغیرہ نے کہا یہ مجنون بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَأَيْنَا الْجُنُونَ وَعَرَفْنَا، ہم جنون کو بھی جانتے ہیں، جنون والے کو بھی جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے جنون کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ فَمَا هُوَ بِخَنْقِهِ وَلَا تُخَالِجُهُ وَلَا وَسْوَسَتِهِ، کہنے لگا جنون کی ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز ان میں نہیں پائی جاتی، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مجنون ہے۔ پھر کہنے لگے فَقَالُوا نَقُولُ شَاعِرٌ، تو ولید بن مغیرہ کو کہنے لگے اگر یہ کاہن بھی نہیں ہے، یہ مجنون بھی نہیں ہے، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، کہ ان کے پاس شہر کا اثر ہے، کہ جس سے بات کرتے ہیں اس کا اس کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ فقال ما هو بشاعر، ولید بن مغیرہ نے کہا یہ شاعر بھی نہیں ہے۔ فقالوا فنقول هو ساحر، پھر کہنے لگے اگر یہ شاعر بھی نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ قال ما هو بساحر، یہ تو جادوگر بھی نہیں ہے۔ قد رأینا السحار وسحرهم، ولید بن مغیرہ نے کہا ہم نے ساحروں کو بھی دیکھا ہے، جادوگروں کو بھی دیکھا ہے، اور ان کے جادو کو بھی دیکھا ہے۔ فما هو بنفسه ولا بعقده، کہ جادوگر پھونکے مارتا ہے، گرے باندھتا ہے، یہ نہ پھونکے مارتے ہیں نہ ان کے پاس گروں کا کوئی سامان ہے۔ تو جب یہ عاجز آگے تو ولید بن مغیرہ سے کہنے لگے
فما نقول یا ابا عبد الشمس، ہم تو پھر ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قال واللہ ان لقولہ لحلاوہ وان اصلہ لمدغق وان فرحہ لجنا فما انتم بقائلین من ھذا شیئا الا عرف انہ باطل۔ تو ولید بن مغیرہ نے انہیں کہا اگر تم انہیں کہو گے کہ یہ کاہن ہے پھر بھی تم جھٹلائے جاؤ گے، تم اگر ان کو کہو گے کہ یہ شاعر ہے پھر بھی جھٹلائے جاؤ گے، اور اگر تم ان کو کہو گے کہ یہ شاعر ہیں پھر بھی جھٹلائے جاؤ گے، اور اگر تم ان کو کہو گے کہ یہ ساحر ہے جادوگر ہے پھر بھی جھٹلائے جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایسا کلام ہے ان لقولہ لحلاوہ کہ یہ جب پڑھتے ہیں تو اس کی مٹھاس ایسی ہے جو دل و دماغ میں نہیں بلکہ جسم کے ہر گوشے اور رگ و جان میں اترتی ہے۔ اور فرمایا کہنے لگا وَإِنَّ أَقْرَبَ الْقَوْلِ لِأَن تَقُولُوا سَاحِرٌ، کہنے لگا میں نے بھی بہت سوچا ہے، اگر یہ ساری باتیں کہہ دوں تو سب میں جھٹلایا جاؤں گا، لیکن ہاں ایک بات ہے جو اس کے قریب ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو آپ جادوگر کہہ سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا کہنے لگا؟ کہ آپ ان کو جادوگر کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یفرق بین المرء وابیہ، اس لیے کہ جب یہ ان کی بات کا کسی کے اوپر اثر ہو جاتا ہے تو اس کے اور اس کے باپ کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے۔ وبین المرء وزوجتہ، کہ جب کوئی عورت ان کی بات کو قبول کر دیتی ہے تو شوہر سے جدا ہو جاتی ہے۔ وبین المرء واخیہ، اور جب کوئی بھائی ان کی بات کو قبول کر لیتا ہے تو بھائیوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ وبین المرء وعشیرتہ، جب کوئی بھائی قبول کر لیتا ہے ان کی بات کو تو وہ اپنے خاندان سے جدا ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا ایک ہی بات کے اوپر اتفاق کر لو کہ جب بھی کوئی آپ سے ملے تو پھر ان کو یہ کہا کرو کہ یہ جادوگر ہے، اور جب یہ کسی سے بات کرتا ہے کوئی اس کی بات کو قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، اپنے باپ سے جدا ہو جاتا ہے، اپنے خاندان سے جدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اور ان کے درمیان جدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات کہہ کر کے اس نے سب کو اس بات کے اوپر متفق کیا کہ جب موسم حج میں لوگ تمہاری طرف آئیں گے تو تم نے ایک ہی بات کہنی ہے، اور وہ یہ کہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، کہ اس آدمی کو کہ جس کے پاس آ کر کے لوگوں نے رائے معلوم کی کہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے، انہ فکر وقدر، اس نے سر نیچے کر کے سوچا اور کہنے لگا انہ ساحر، یہ جادوگر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلے